بڑا شوق ہے تم لوگوں کو باتیں سننے کا اور تنظیمیں بنانے کا. اب گھور رہے مجھ کو آج یہ کہے گا، یہ صبح کیا کہتا ہے، شام کو کیا کہتا ہے، رات کو کیا کہتا ہے. جس کو مرض لگ جائے اپنی مرض کو ہی روتا ہے. جس کو مرض لگ جائے نا لا علاج اس کو روتا ہے. اس لا علاج مرض کو چاہتا ہے بڑھتی رہے. جس کو لگ گئی ہے، نہیں کہ مجھے لگ گئی ہے پتہ نہیں لگ گئی ہے. مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی، مرض عشق پہ ہو رحمت. یہ خدا کی عطا ہوتی ہے. ہاں، عاشق ہٹ سکتا نہیں، عشق مٹ سکتا نہیں. ساری دنیا زور لگا ہوا ہے نا. شعر سنا ان کو. بھائیوں کو وسوسے پڑے کہ حکومت کو وسوسہ نہ آئے. بس حکومت کا دخل اس میں نہیں ہے. حکومت آقا کے معاملے میں دخل دے سکتی ہے، اور جس چیز کو رسول اللہ چلائیں اس کو کوئی روک سکتا ہے؟ تو آرام سے بیٹھے. بھائیوں کل میں نے قربانی مانگی آقا جی کے لیے، مگر میں اعتبار ہے تم کو میرے پر. میں چاہتا ہوں جو ہم لوگ شعر پڑھتے ہیں ہر وقت، اے میرے طبیبہ میرا ایک کام کرا دے، قربان محمد میں میرا نام لکھا دے. یہ جو گستاخیاں ہو رہی ہیں، بار خاکے بن رہے ہیں، جی پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے. تو ہمارے دل میں کم از کم یہ جذبہ تو سچا ہونا چاہیے ہمارا. بس چلے ان جنہوں کے ملکوں میں یہ کام ہو رہا ہے، ایسے غلط نفسوں کی بے حرمتی اور ان کی توہین ہو رہی ہے، ان کو نہیں، ان کے سارے ملک کو دفن کر دے. جذبہ ایسا ہونا ہے. اگر ایمان ہے، نبی کے میں ہر چیز سے تم کو عزیز نہ ہو، تمہارا ایمان نہیں ہے. تو بات اس پہ چل رہی تھی. اس پہ نہیں چل رہی تھی کہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنا ہے. تو کسی بھائیوں کو وسوسے آیا، آپ نے کہا قربان. میں نے قربانی کہی ہے، لیکن اس میں یہ پہلے میں نے بیان کر دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع رہنا ہے. خدا نے کہا اطیع اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیع الرسول، اور حضرت محمد مصطفیٰ کی، واولی الامر منکم، اور تم پہ جو حاکم ہو. یہ پہلے وضاحت کر چکا ہوں. تم اللہ کے حکم کے نیچے ہیں، اللہ کے حکم سے، پھر نبی کے حکم سے نیچے ہیں. اور اللہ اور نبی کا حکم ہے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، پھر ہم حکومت کے حکم کے نیچے ہیں. اور یہ میں کھلا کہتا ہوں، ڈر کے نہیں کہتا ہوں. صحابہ نے کہا تھا کہ اگر وہ غلط چلیں یا ایسے چلیں، آپ کا غلط بھی چلیں جیسے چلیں، ان کی بات ماننی ہے. حکومت کی بغاوت نہیں کرنی ہے. ان پر ان کا بوجھ ہے، تم پر تمہارا بوجھ ہے، لیکن بغاوت نہیں کرنی ہے، فساد نہیں کرنا ہے. جیسے بگٹیوں نے، ان کو علم ہوتا کبھی نہ کرتے. چاہے وہ کام غلط تھا، حقیقت غلط تھا، ان کا ملک تھا، ان کی زمین تھی، صلح صفائی سے کام ہوتا. آقا جی کہتے ہیں القاتل والمقتول فی النار، جو قتل کرے قتل ہو جائے، دونوں جہنم میں. کب مقتول کو کیوں؟ وہ تو قتل ہو گیا. کب اس کی نیت بھی تھی قتل کرنے کی. تو اس بگٹی جو قتل ہوا ہے وہ صحیح قتل ہوا ہے، غلط قتل نہیں ہوا. اس نے بغاوت کی ہے، چاہے وہ حق پر تھا. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم حق پر بھی ہو تو ان کے تابع رہو، پھر آقا کی بات ماننی چاہیے، اپنی منمانی کرنی چاہیے. تم کو چپ ہو جانا چاہیے تھا، بگٹی کو چلا جاتا. اب میں آپ کو دل سے کہتا ہوں، وصیت بھی کرتا ہوں، اگر مجھے پکڑ کے لے جائیں، تم کو پکڑ کے لے جائیں، حکومت جوتے بھی مارے، تو نبی سمجھ کی بات یاد کر دی، اولی الامر منکم، سر جھکا کے بیٹھے رہنا ہے. ایسے سمجھو کہ آقا کی محبت میں سب قبول ہے، ان کا حکم ہے. یہ بات علیحدہ رہی. باقی اللہ اور رسول کی قربانی کے لیے وہ بات علیحدہ ہے. جو رسول اللہ کے دشمن ہیں وہ کافر ہوتے ہیں، منافق ہوتے ہیں. مسلمان جتنا گناہ گار ہو، رسول اللہ کا دشمن نہیں ہوتا ہے. کوئی لیڈر رسول اللہ کا دشمن نہیں ہے، کوئی سربراہ رسول اللہ کا دشمن نہیں ہے. لیکن ایمان کی کمزوری، محبت میں کمی ہے. اگر وہ چاہتے ہیں اپنی محبت کی کمی پوری کریں تو ان کو بھی دعوت دیتا ہوں، لیڈروں کو، یہ جو پھوتی خانی حکومت کے ہیں، وڈیرے ہیں، اگر وہ چاہتے ہیں کہ قربان محمد میں نام لکھائیں اور شیخ امین پر یقین رکھتے ہیں یہ ہم کو غلط استعمال نہیں کرے گا، اس میں خدا کا خوف ہے، اگر خدا کا خوف نہ ہوتا اس کے پاس ایسی برکتیں اور ایسی رحمتیں اور لوگوں کے دل زندہ نہ ہوتے خدا کی محبت میں. وہ بھی مجھ کو لکھ کے دے دے حکومت والے، شیخ امین ہم نے اللہ پہ اعتبار کیا، پر تم پہ اعتبار کیا، اور حضرت محمد تم کو حوالے کیا. جس کو آپ کہیں گے ہم قتل کر دیں گے، اور جس کو میں قتل کروں یا کرواؤں، میں اپنی مرضی سے نہیں کروں گا.
اپنی استخارے سے نہیں کروں گا، میں اس حکم سے کروں گا جس حکم میں استخارہ نہیں ہوتا ہے۔ اس اشارے کو سمجھ گئے ہیں؟ ہاں، یہ بہت بڑی بات کہی ہے، دنیا میں سچ میرا خیال کوئی نہیں کہہ سکتا۔ اور میں نہیں کہتا اگر میں ان کی طرف سے مقرر ہوں، اور میں ایسا کہ یہ میں نہیں کہتا ہوں، اور یہ بھی کہتا ہوں مقرر نہیں ہوں ان کی طرف سے۔ میں اتنی جرت سے یہ بولتا ہوں تمہارے پاس ہزاروں علماء موجود ہیں، ہزاروں پیر موجود ہیں، ہزار ان سے پوچھو جا کے شیخ امین خود مقرر ہے یا رسول اللہ نے مقرر کیا؟ تم تحقیق کرو میری۔ ہزاروں نجومی موجود ہیں، یہ عامل موجود ہیں، یہ منحوس لیڈر تو پوچھتے رہتے ہیں ہمارے ملک کا کیا اگر، میرا بھی پوچھ لو نا۔ یہ خود مقرر ہے، رسول اللہ نے مقرر کیا۔ میں تو نہیں کہتا میں مقرر ہوں، یہ بھی نہیں کہتا مقرر ہوں، لیکن میں ویسے باتیں جو کرتا ہوں اس کی کوئی وجہ ہے، تو آپ تحقیق کریں میری۔ ہزاروں علماء ہیں تمہارے ملک میں، ہزاروں پیر موجود ہیں، ہزاروں نجومی موجود ہیں، ہزاروں عامل موجود ہیں، اس سالوں کی خبریں دیتے ہیں، ڈائجسٹ میں کیا کیا لکھتے ہیں، میرا بھی پوچھ لے جاتے ہیں۔ باقی میں جو بات کہتا ہوں کہ نبی کریم ہر چیز سے عزیز، ماں باپ سے عزیز ہوں گے۔ اگر ان صحابہ، ایک صحابی نے ماں کے پیٹ میں وہ چھری مار دی تھی، دوسرا قتل کا ارادہ چاہتا تھا، تو اس نے تو پہلے ہی قتل کر دیا تھا، تو نبی کریم نے دعا کی۔ وہ گھر میں گیا ماں کو کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نہ ہو، دیکھا وہ غسل کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی مجھے نبی کریم کے پاس لے جاؤ، میں کلمہ پڑھتی ہوں۔ تو ہماری بات جو سی پہلے میں کیسٹوں میں کہہ چکا ہوں کہ حکومت سے بغاوت نہیں کرنی ہے، آقا حق پر ہوں یا نہ حق پر ہوں، یہ بات پہلے ہی کہہ دی ہے۔ اور جو میں نے یہ کہی ہے بات وہ کیسٹ رہنے دیں، جیسے میں نے کہا ہے اس میں مراد ہے جو خدا رسول کا دشمن ہو، اور جو خدا کا دشمن ہے گناہ گار ہو، بے نمازی بھی ہو قتل نہیں کرنا ہے، زانی بھی ہو قتل نہیں کرنا ہے، شرابی بھی ہو قتل نہیں کرنا ہے، اس کو سینے سے لگا کے سمجھانا ہے کہ نبی کریم فرماتے ہیں شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میں ان کی بھی شفاعت کروں گا جنہوں نے کبیرہ گناہ کیے ہیں۔ باقی یہ چیز میری اٹل ہے اور رہے گی، جس چیز میں استخارہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ حکم میرے لیے، میں اپنے کو سمندر میں پھینک سکتا ہوں، میں اپنے کو ہر چیز میں اس چیز میں اپنے کو فنا کر سکتا ہوں جو رسول اللہ کی مرضی ہے، لیکن وہ میری خیالی بات نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ یہ اشارہ ہے۔ اور آپ کو جہاں قتل کے لیے کسی کے لیے بھیجوں گا انشاءاللہ وہ میری خیالی بات نہیں ہوگی، اس کی استخارہ کرنا بھی گناہ اس بات کا، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، تو بس اگر میرے پر اعتبار ہے جس کے لیے بھیجوں اس کا ستیہ ناش کر دو انشاءاللہ۔ اس پہ میں اٹل ہوں اور اٹل رہوں گا اور اٹل مروں گا۔ نبی کے لیے ہماری تمہاری جان ہر وقت قربان ہے۔ میں ان بھائیوں کا شاید ہماری وہ قبول ہو گئی ہے نیت میں دعا جو ہمارے کہتے تھے، اے طبیبہ میرا ایک کام کرا دے، قربان محمد میں میرا نام لکھا دے، مومن ہے جو ان کی حرمت پہ مرے دل سے۔ ہاں، تو یہ باتیں میں نے کہی ہیں، اس میں یہ تو نہیں ہے کہ تم جا کے حکومت سے بغاوت کرو۔ حکومت کا تو پہلے میں نے کیا کہ اللہ کے حکم کے ماتحت، ڈر کے ماتحت نہیں، اطیع اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول حضرت محمد مصطفیٰ، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تم پہ جو حاکم ہوں۔ تو آقا جی کو انہوں نے کہا کہ اگر وہ غلط ہوں، کہ غلط ہوں یا نہ غلط ہوں تم کو ان کی بات ماننی چاہیے۔ جب آقا جی کہتے پھر بات ماننی چاہیے تھی نا، تو اس بکٹی کو بات مان لینی چاہیے تھی، خود مصیبت، اس کو آقا کی بات کو سوچنا چاہیے تھا، حکومت کو نہیں سوچنا چاہیے تھا۔ ہماری زمین پہ قبضہ کرتے ہیں، ہمارے گیس پہ قبضہ کرتے ہیں، یہ دیکھتے کہ ان کو علم نہیں ہے نا، ان کو تھوڑا رسول اللہ کا بھی علم ہونا چاہیے۔ تو بکٹی کو حوالے کر دینا چاہیے، بغاوت نہیں کرتا ہوں، جہاں مرضی لے جاؤ، سب کو لے جاؤ، اور دل میں تصور کرتا جب حضرت محمد مصطفیٰ ایسا کہتے ہیں میں راضی ہوں۔ آقا جی ایسا ساتھ دیتے حیات النبی، ساری فوج کو ذلیل کرتے، خدا کی قسم۔ آقا کے مقابلے کوئی کھڑا ہو سکتا ہے؟ میں تم یا حکومت؟ استغفر اللہ العظیم، آقا کے مقابلے میں۔ اور آقا جی جو چیز چلائیں کوئی اس کو روک سکتا ہے؟
تو یہاں جو کچھ ہوتا ہے ہم تو اس کے کہتے لوگوں کو ہدایت کرتے تھے. آقا جی چاہتے ہیں چینل کھولیں جس میں رنڈیاں ناچیں, کتیاں ناچیں اور لوگ فاحش کریں, چاہتے ہیں آقا جی؟ ہم مقابلہ کرنا ہوتا پہلے ان کا مقابلہ کرتے, یا مولویوں کی طرح ان کے پیچھے لگے رہتے جیسے دوسرے لگے ہوئے ان کے پیچھے, قاضی والے وہ قاضی والے لگے ہوئے ہیں, اور بھی بڑے ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. ہم تو آقا کے پیچھے لگے اور ان کو ہم دعوت دیتے ہیں حب رسول کی, عشق رسول کی. آقا جی جو کہتے ہیں تم مان جاؤ بس. تو یہ ہمارے, اس میں کون سا فتنہ ہے, کون سا فساد ہے؟ اور ہر کوئی تم سے یہ کام کروائے اس کو نہیں کروانا چاہیے اپنے اختیار سے, اور کوئی کرواتا ہے تو اس کو اپنے اختیار سے نہیں کروانا چاہیے کوئی بھی ایسا کام. اگر اس کو ادھر سے اجازت ہے یا ادھر سے حکم ہے ہیں جی تو وہ کروا سکتا ہے, وہ ڈرتا بھی نہیں ہے. بس اتنا میں کہہ سکتا ہوں, اور میں نہیں کہتا انہوں نے مجھے مقرر کیا ہے, اور یہ بھی نہیں کہ انہوں نے مقرر نہیں کیا ہے. اگر میں ان کی طرف سے بیٹھا ہوا ہوں, تمہاری ساری کائنات میرے جوتے کے نیچے رہے گی انشاءاللہ, چاہے میں کچھ بھی ہوں. اگر ان کی اگر کا کہا ہے, لازم کا نہیں کہا ہے. میں ڈرتا نہیں ہوں کسی سے, مجھے ان کی عظمت کا تقاضا میرے دل میں رہتا ہے. انہوں نے کہا اولی الامر منکم, تم پہ جو حاکم ہیں ان کی بھی اطاعت کرو. تو میں انشاءاللہ کوئی بھی حاکم آئے, بھٹو آئے, بے نظیر آئے, یہ نواز شریف آئے, یہ گولو مولو, اور وہ کون جون سا ہے شر, میں ان کے جوتوں کا بھی غلام ہوں. آقا جی کے واسطے. کس کے واسطے؟ حضرت. اور تم بھی ان کے غلام رہو آقا جی کے واسطے. کہ آقا جی نے کہا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ, جو تم پہ حاکم ہو. اب یہ غلط ہو نہ غلط ہو, آقا جی نے کہا غلط ہو نہ ہو تم کو بات ماننی چاہیے. تو اب ہم ان کو دیکھیں یا آقا جی کو دیکھیں؟ بس ختم, مانیں گے ان کی بات. پھر تم مجھے پکڑ کے لے جائیں, مارے کوٹے, تم چپ رہنا ہے. اور تم کو مجھے بھی لے جاؤ مارو کوٹو, مام شیخ کو مارا ہے. اس میں نیت ہو, رسول اللہ نے کہا حاکم کے سامنے گڑبڑ نہیں کرنی, ہم نے نہیں کرنی. اور جو ادھر سے حکم آ گیا تو ان کو پتہ چل جائے گا ہم کون ہیں اور تم کون, اور ہم کس کی سرپرستی میں ہیں. سرپرستی حضرت محمد, واللہ بہت بڑی چیز ہے. یہ خیالی چیزیں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ اندازے سے کہہ رہا ہوں. اس خدا کی قسم میں حقیقت بیان کر رہا ہوں. بس